یوں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب گھر میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ گئے اور اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور جہاں نبی بیٹھے تھے وہاں اپنی بیٹی کو بیٹھایا. اتنی محبت کرتے. ایک مرتبہ محبت میں آ کر یوں کہہ دیا کہ فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ایک مرتبہ یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت کے اندر عورتوں کی جو سردارن ہوں گی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں گی. ایسی محبت. لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جب دین کا مسئلہ آیا ہے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو تڑپایا کہ آپ گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور کہا کہ بیٹی فاطمہ، آج 7 دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. اے بیٹی فاطمہ، اگر تیرے گھر میں کوئی چیز ہو تو مجھے دے دے کہ میں اس کو کھا لوں. اور ایسا نہیں تھا کہ نبی صرف اپنی بیٹی سے محبت، بلکہ بیٹی کو بھی اپنے ابا سے بڑی محبت تھی. آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ ابا جان میں کیا کروں، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھ سے سوال کیا لیکن میں بھی کیا کروں، میرے گھر کے اندر ایک کھجور بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک کھجور دے سکوں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن کیا گزرتی ہوں گی اس بیٹی کے دل کے اوپر کہ جس کا باپ 7 دن تک کا بھوکا. اور بیٹی نے یوں کہا کہ ابا جان 3 دن تک کا میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے. 1000 مرتبہ اللہ یہ امت کی حفاظت کرے اور ہر بچی کی حفاظت کرے. اگر کوئی بچی آ کر اپنے باپ کو یوں کہہ دے کہ ابا 3 دن سے کا میرے سسرال میں مجھے کچھ نہیں ملا، ہمارے دل پہ کیا گزریں گے؟ اور وہ بیٹی کے والد کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی، وہ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی فاطمہ، تھوڑا تو صبر کر لے، تھوڑا میں صبر کر لوں. اپنے دونوں کے صبر کے اوپر اللہ میری امت کو معاف کر دیں گے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ نبی تو اپنی بیٹی کو تڑپا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن یہ امت کہاں جا رہی ہے اس کو اپنے نبی کا کوئی خیال نہیں آتا کہ وہ نبی نے رات دن ایک کر کر یہ امت کے اوپر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. لیکن یہ امت اپنے خواہشات کے اندر، اپنی نفسانیت کے اندر یہ زندگی گزار رہی ہے. یہ امت کے جوان کو دیکھے، یہ امت کے بچوں کو دیکھے اور یہ امت کے لوگوں کو دیکھے کہ آج کیسی زندگی گزر رہی ہے. پورا دن نکل جاتا، پورا ہفتہ نکل جاتا، مہینہ نکل جاتا، یہ انسان کو اپنا نبی یاد نہیں آتا، نبی کا رونا یاد نہیں آتا، نبی کا تڑپنا یاد نہیں آتا. یہ اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کے اندر زندگی گزارتا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایسی کئی واقعات ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے سے کرائے. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کو اللہ نے کتنا یہاں تک کر کہ ان کے اوپر اللہ خود سلام بھیج رہے، اللہ خود سلام بھیج رہے.
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کیا مرتبہ ہوگا ان کا، لیکن یہ دین کے خاطر کیسی زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری موقع تھا، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے اندر آپ تشریف رکھے اور سارے صحابہ آپ کی زیارت کرنے آتے تھے۔ ایک صحابی کو چوکھٹ کے اوپر ٹھوکر لگ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے آواز سے کہا کہ گھر کے اندر روشنی کر دو، دیا جلا دو، کہ لوگ آسانی کے ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ لیکن امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یوں کہتی ہے، میں دیے کو کیسے جلاؤں، میرے گھر کے اندر میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ میں دیے کے اندر ڈال سکوں، کیونکہ زیتون کا تیل اس وقت ڈال کر اس کو جلایا جاتا تھا۔ ایک امی جان یوں کہتی ہے کہ کبھی کہیں سے تیل آ جاتا تھا، اس تیل کو ہم کچا پی لیتے تھے کہ ہماری پیٹ کی جو بھوک تھی اس بھوک کو ہم کچے تیل سے ہم بھوک کو مٹاتے تھے۔ ہم جلائے کیسے، ہمارے پاس میں پیٹ کے اندر کی بھوک کو مٹانے کے واسطے اتنے تیل نہیں ہوتے تھے، ہم جلائے کیسے؟ لیکن امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک برتن کے اندر پڑوس سے ادھار تیل منگائی اور یوں کہتی ہے کہ ادھار تیل منگا کر جو دیے کے اندر ڈالی اور ڈالنے کے بعد میں جلانے کے بعد یوں کہتی ہے، اس دن پہلا دن تھا جس دن میری زندگی کا دیا بجھ رہا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، اس دن پہلا دن تھا میرے گھر میں روشنی ہوئی۔ اللہ نے یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مرتبہ دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا علم ان کو ملا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی سال بعد میں صحابہ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں جا کر مسئلہ پوچھتے تھے کہ امی جان اس کا مسئلہ کیا ہے، اور ہمارے پاس میں نہ جانے کتنے مسائل کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے سے حل ہوا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، پوری امت کے طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسے حالات کے اندر یہ امت تک کا یہ دین کو پہنچایا ہے انہوں نے، لیکن آج ہمیں اس کا خیال نہیں آیا کہ کیسی زندگی انہوں نے گزار کر یہ دین کو اپنے خواہشات جو تھی، اپنے اندر کی تمنا تھی کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اچھے کھانا کھائے، ہم بھی اچھے کپڑے پہنے، میرے مکان بھی اچھے بن جائے، میرے پاس میں بھی اچھی سواری آ جائے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ کیا ان کی تمنا نہیں تھی کہ ان کے پاس میں ایک لال جوڑا کپڑا تھا کہ مدینہ کے اندر کسی بچی کا جب نکاح ہونے کا رہتا تھا تو وہ آتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں، وہ کپڑے لے کے جاتی تھی، اپنی شادی کے اندر وہ کپڑے کو پہن کر پھر واپس سے دوبارہ لا کر ان کو دے دیتی تھی۔ مدینہ کی نہ جانے کتنی بچی کا نکاح ایک لال جوڑے کپڑے میں ہوا ہے۔ ایسی زندگی کو گزارا، ایسی سادگی کو گزارا، تب جا کر یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دین کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے، یہ دین کو اپنے سینے سے لگانے والے بنے، یہ نبی کی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے والے بنے۔ خالی نبی کی شریعت کو سن کر اور اس کو علم کے اندر لانا یہ ضروری نہیں، بلکہ میری زندگی کے اندر آنا چاہیے۔ کہ میں جب بازار کے اندر
चलूं, मैं मार्केटों के अंदर चलूं, मैं लोगों के अंदर जाऊं, लोगों को पता चले कि ये शरीयत है, ये दीन है, ये नबी का गुलाम है, ये नबी की गुलामी के अंदर जिंदगी गुजारता। आज ये यहूद और नसार ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा दुश्मन रहे, उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से धक्के मार के निकाले थे। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, खुदा पाक की कसम, ये मुसलमान, ये नौजवान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी से धक्के मार के निकालता है, अपने घराने से, अपने माहौल से, अपने मोहम्मदियत से, अपनी शादी ब्याह से ये नबी के तरीके को धक्के मार के निकालता है। इसे एहसास नहीं होता कि मैं नबी का गुलाम हूं और नबी के तरीके को धक्के मारूं। मेरी जिंदगी कहां गुजर रही है, मैं किसका गुलाम हूं और किसका दुश्मन हूं, ये हमें पता नहीं है। मेरे भाइयों, आज हम तमीज नहीं कर सकते कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा दोस्त कौन है, मेरा चाहने वाला कौन है। वो यहूद और नसार के तरीके को आज ईमान वाला फैशन के तौर के ऊपर फकर करके चलता है और ये हमेशा का दुश्मन है। ये मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदलने वाले बने, हम अपनी जिंदगी को बनाने वाले बने, नबी की गुलामी के अंदर अपनी जिंदगी को लाने वाले बने। अल्लाह ने हर एक इंसान को वो सलाहियत दी, हमारे अंदर सलाहियत मौजूद है। मेरे भाई, हर एक इंसान बड़ा कीमती है। हम यूं ना सोचे कि मेरे से कुछ नहीं होता। हर एक इंसान के अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर बताए थे कि ये इंसान खान की जैसा है। खान जो होता है, कहीं डामर की खान, कहीं लोहे की खान, कहीं कोयले की खान, सोने की खान, ये सब खान होती है। तो क्या ये सोना जमीन में से अक्का जेवर बन के आता है, बिस्किट बनकर और ये सब बनकर आता है? ये तो मट्टी रेता है। लेकिन वो मट्टी के ऊपर जब मेहनत होती है और वो फिल्टर होते जाता, मेहनत होते जाती, वो मट्टी कहां से कहां पहुंच जाती है और फिर वो मार्केट में आती है और जेवर की दुकान के अंदर, फिर जेवरात के शकल के अंदर आती है और ये कीमती बन जाता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इंसान, हर एक इंसान ऐसे है। लेकिन जब मेहनत होती है तो ये मेहनत होते 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 ये कहां पहुंच जाती। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह ने वो सलाहियत दी थी, लेकिन जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। जब ओहद के अंदर पूरा मार्का जब ईमान वाले के पास में था और एक भूल हो गई सहाबा से, वो भी गलती में और गलत फहमी की वजह से हो गई और पूरा जीत जो थी वो हार में बदल गई। और उसके अंदर जो आगे निकलने वाले खालिद बिन वलीद जब ईमान में नहीं आए थे, ऐसे आए थे तूफान की जगह और हर जगह आ रहे थे। लेकिन बात यही है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम भी अपने मस्जिद वार जमात के अंदर बैठकर यूं सोचे कि हमारे मोहल्ले में न जाने कितने लोग कीमती हैं कि उनकी सलाहियत न जाने कहां कहां लग रही है। वो कैसे सलाहियत ये दीन पे लग जाए, ये मस्जिद की आबादी में लग जाए और ये दीन की मेहनत के अंदर लग जाए और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर चलने वाले बन जाए। ऐसी मेहनत लेकर हमें भी बैठना है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया, जो खातिमुल अंबिया, जो सारे नबियों के सरदार हैं, वो भी लेकर बैठे थे।
سوچا کہ یہ خالد بن ولید جو ہے، یہ نوجوان، اس کی صلاحیت کہاں لگ رہی ہے، یہ اپنی صلاحیتوں کو کہاں کھپا رہا ہے، اگر تھوڑی محنت اس کے اوپر ہو جائے اور یہ وہاں سے ہٹ کر یہ دین کے اندر آ جائے، اللہ اس سے یہاں پر بھی بڑا کام لے لے۔ یہ سوچ رہے، اور سوچنے کے بعد میں ایک دعوت نامہ لکھ کر انہی کے بھائی ولید ابن ولید کو یوں کہا کہ جاؤ یہ خالد بن ولید کو میرا دعوت نامہ جا کر پیغام سناؤ، اور وہ وہاں سے نکل کر گئے ہیں، مکے کے اندر آئے، گھر پہ گئے، گھر پہ جانے کے بعد میں پوچھا کہ کہاں ہے بھائی، بولے بھائی ہے ہی نہیں گھر پہ۔ دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید آئے تو ان کے بھائی نے یوں کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد کیا، اور آپ کو یاد کرنے کے بعد میں یہ دعوت نامہ دی۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے یاد کرنا، یہ ہو نہیں سکتا۔ بولے بھائی آپ ہی کو یاد کیا اور مجھے کہا کہ جاؤ۔ پھر تعجب سے 2-3 مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا؟ بولا ہاں بھائی آپ ہی کو یاد کیا، لو دعوت نامہ ہے۔ اور جیسے دعوت نامہ لیا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا دل جو تھا نرم ہو گیا۔ اسی لیے کسی کے پاس میں جائے تو اپنی ساری چیز کو پیچھے چھوڑ دے، ان سے نہیں یوں سوچے کہ اس سے ساتھ میری جمتی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے اور میرے سے نہیں، بلکہ چھوٹا بن کر اس کے پاس میں جائے۔ ہم تو چھوٹے ہیں لیکن جس کی پیغام ہے اور جو چیز میں لے کر جا رہا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء وہ ایک صحابی خالد بن ولید کے پاس میں پیغام بھیج رہے ہیں، وہاں ان کا دل نرم ہو گیا اور سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا، میرے وجہ سے نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی اور میرے وجہ سے نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا، چلو بھائی میں چلتا ہوں۔ نکل کر وہاں سے نکل کر چلے، راستے میں ان کے دوست مل گئے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ خالد کہاں جا رہے؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا اور میں جا رہا ہوں۔ ہر ایک جو خاص جو دوست ہوتا ہے اس کو معلوم رہتا ہے اس کا کیا ہے۔ بولے تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا رہا ہے؟ خالد تو جا رہا ہے؟ بولا ہاں جا رہا ہوں۔ تو دوست ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے، خالی پارٹی کرنے کا دوست نہیں کہ چلو آج پارٹی کرنے جانا ہے دوست کو لے کر چلا جاؤ، دوست ساتھ میں ہو جائے، آج یہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، گھومنے جانا ہے، دوست کو یاد کر کے نہیں، ہر جگہ دوست کو یاد کر۔ جب دوست بنانا ہے تو اس طریقے سے کہ ہمارے ہر چیز کے اندر کام آئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خالد میں بھی آ رہا ہوں، میں بھی ساتھ میں چل رہا ہوں، چلو ساتھ میں۔ جب چلتے گئے ہیں اور مدینہ کے قریب پہنچ گئے اور لوگوں کے اندر یہ پتہ چل گیا کہ خالد آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تب کہ خالد آ رہے ہیں۔ سب کو کہا کہ خالد بن ولید جیسے آئیں گے ان کا استقبال کرنا تم، اور جیسے مدینہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا استقبال کے واسطے کھڑے ہو گئے، مرحبا یا خالد، مرحبا یا خالد۔ خالد بن ولید یوں کہتے ہیں، وہ ایسا ہمت والا اور ایسا بہادر انسان یوں کہتا ہے کہ وہ بچے کی آواز سے میرے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور میرے پیروں کی زمین نکل گئی کہ یہ بچے میرے وجہ سے یتیم ہوئے تھے، آج میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔
ایسا استقبال کیا انہوں نے. کہ آج یہ مدینہ کی نہ جانے کتنی مستورات بیوہ ہوئی ہوگی میرے وجہ سے، لیکن میرے آنے کے اوپر ان کو خوشی ہو رہی ہے. اور مسجد نبوی کے اندر جب خالد بن ولید آئے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے کھڑے ہو کر آپ استقبال میں کھڑے ہو گئے کہ آپ کی چادر مبارک گر گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سینے سے لگایا اور کہا کہ مرحبا یا خالد مرحبا. اور خالد بن ولید یوں فرمانے لگے کہ اس وقت ایمان میرے اندر داخل ہو چکا ہے، کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ایمان کے اندر آنے کے بعد میں نہ جانے کتنی جنگ کی ہے، اور جہاں جہاں جاتے تھے وہاں وہاں فتح ہوتی تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نوجوان اس کی جوانی کہاں لگ رہی ہے، اس کی جوانی وہاں سے ہٹ کر دین کے اوپر لگ جائے، یہ امت کے اندر لگ جائے، اور یہ امت کو صحیح راہ کے اوپر لانے کے اندر لگ جائے. ایسی دعوت دے کر ان کو یہاں پر لایا. ہمارے اندر بھی نہ جانے کتنے جوان ایسے ہوں گے جو صلاحیت والے کہ ان کی جوانی نہ جانے کہاں لگتی ہوگی. یہ رات بھر جاگروں کے اندر لگتی ہوں گی، لیکن ان کو وہاں سے لا کر یہ مسجد کے ماحول میں لگانا ہے اور اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، تاکہ ان کی جوانی بن جائے اس کے اوپر. یہ وہ نوجوان ہے جو رات کو کہاں اڈے پہ رہتا تھا، وہ وہاں سے اٹھ کر رات کو یہ ٹھنڈی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر یہ رات کو اٹھ کر گرم آنسو بہانے والا بن جائے. اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اس کے اندر. لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، سب سے پہلے قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا. ہم قدم اٹھائے سب سے پہلے اس کے، تاکہ اس کے ذریعے سے میرے گھرانے کے اندر بھی دینی ماحول بنے، میرے اندر، میرے بچوں کے اندر دینی ماحول آ جائے، مستورات کے اندر دینی ماحول آ جائے. صرف تذکرہ کرنا اور بیان سننا کافی نہیں. کتنے لوگ ایسے ہو گئے، اتنے لوگ ایسے ہو گئے، بیٹھ کر تبصرہ کرے 2-2 5-5 گھنٹے ایسے ہی نکل جائیں گے خالی باتوں کے اندر. اس سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محنت کرنے کے اوپر اپنے گھرانے کے اندر دینداری کو لانا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آج دوسروں کی خبر ہمارے تک آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو. اللہ حفاظت کرے کہ ہماری خبر کوئی دوسری سنتا ہو. اس کے لیے مستورات کو اندر دینداری کو لانا یہ ضروری ہے. جب یہ مستورات دین کے اوپر آئیں گی تو یہ ہمارا نکلنے کا لیے سہارا بنیں گی، یہ مددگار ہماری بنیں گی، دین کے تعین کے اندر مددگار بنیں گی. ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ مستورات بنیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والی کون تھی؟ مدد کرنے والی کون تھی؟ تکلیفوں کے اندر دلاسا دینے والا کون تھا؟ میرے بھائیوں، ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ کام صرف ہم کر رہے ہیں. مرد حضرات 4 مہینہ بیرون چلہ اور یہ گشتے ملاقات یہ ہم کر رہے ہیں، اور بہت ہو گیا تو مستورات کی جماعت نکالتے ہیں. بس اس سے مستورات کا حق ادا ہو جائے. اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی. یہ بھی ذمہ داری کو لے کر چلنے والی ہے. ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے. نبی نے جو دعوت دی ہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ امت کے اندر نبی کا ساتھ دینے کے واسطے سب سے پہلے مان لگانے والا کون ہے؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکے کے ایک بزنس والی ایک تھی، اور مثال کے طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ 100 کروڑ ہو تو اس میں سے 50 کروڑ جو انویسٹ تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آدھے لوگ ایک بار جو انویسٹ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انویسٹ ایک بار تھا. ایسی مالدار تھی. اس وقت اس زمانے کے اندر سندل کے لکڑے کا گھر تھا، ان کا 2 منزل گھر تھا. ایسی مالدار تھی. لیکن سب کے سب مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چھوڑ دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال سب آپ کا ہے، آپ اس کے اوپر چاہے جہاں کر دیں. ایسا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچہ کیا کہ سارا کا سارا خرچہ ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرضے کے اندر بھی آ گئی. یہ مال کو لٹانے کے اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستورات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حالات آئے، مکے والے نے آنے کے لیے روک دیا. صحابہ آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیا، اس لیے کہ ٹینشن جب بہت تھا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے روکنے کے اوپر آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنے صحابہ کو حکم دیا. اور صحابہ جب ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بات نہیں سنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا کہ یہ میرے صحابہ کہ جن کو میں حکم کر دو تو یہ پہاڑ سے کچھ آئے، ایسے صحابہ آج یہ بیٹھے ہوئے کچھ بات نہیں سنتے. آپ اٹھ کر ٹینشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر چلے گئے، خیمے میں گئے اور جا کر بیٹھے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ بولے آج میں نے حکم دیا، میرے صحابہ نے بات نہیں مانی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے، وہ تو آپ نے کہا ہوگا، وہ کچھ دوسرے سوچ میں ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے، چلو آپ اپنے واپس سے باہر نکلے اور آپ جا کر اپنے سر مبارک اٹھا دیں، دیکھو صحابہ آپ کی اتباع کریں گے. ایسی بات نہیں کہ صحابہ آپ کی بات نہ مانیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فوراً اٹھ کے گئے اور جا کر سر کو منڈایا، اور سارے صحابہ سر کو منڈا لیے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی کہ نہیں، میرے صحابہ ایسے نہیں. وہ اتنا بڑا بوجھ جو تھا وہ حل کرنے کے بعد سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ایسی محنت اور ایسی چیز کو لے کر چلنے کے اوپر اللہ نے مستورات کو بھی قبول کیا ہے. اور آج ہم وہ مستورات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم نے سوچا کہ وہاں سے لائے، میری خدمت کے واسطے صرف میرے کپڑے دھوئیں گی، میرے بچوں کو سنبھالیں گی، میرے کھانے کو پکائیں گی، اور موت ہو گیا تو میرے پیر دبائیں گی. اس کو اپنے گھر میں غلامی کے وقت لائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کو لے کر جنت میں جانا ہے. اس کو ساتھ میں اپنے ساتھ میں دین کے کام کے اندر لگانا ہے. جس نبی کے ساتھ میں ان کی مستورات جب ساتھ میں تھی، اللہ نے اس نبی کا بڑا کام لیا، اس نبی سے بڑا کام لیا. تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی کی گھر والی نے ساتھ دیا ہے دین کے اندر، اس نبی سے اللہ نے بڑا کام لیا. علماء کرام سے پوچھ لینا کہ وہ نبی سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم خود بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ ساتھ میں تھے. جب مستورات ساتھ میں ہوگی، اللہ جس کو کام لیں گے اور اس سے کام کرائیں گے اور اس کا سنبھالا دیں گے. کب کہ یہ مستورات ساتھ میں ہو تو ہم محنت تو کریں لیکن اپنے گھر کے ساتھ میں کریں. جب گھر کے ساتھ میں ہوگا تو یہ بچوں کی زندگی کے اندر دینداری آئے گی. اس لیے کہ بچے کا تعلق ماں کے ساتھ ہوتا ہے. سب کریں گے بھائی اس کی.
اس کے لیے اس دین کی محنت کے واسطے ہم اپنے آپ کو بھی لگانا، اپنے گھر والوں کو لگانا، محلے والے کے ساتھ میں یہ دین کی محنت کو لے کر چلنا، اپنے یقین کو بنانے کے واسطے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین کو بنانے کے واسطے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ صرف خالی جا کر چلو بہت تسکین والے آتے ہیں، چلو ایک چلا مار کے آؤ، صرف چلا مارنے کے واسطے نہیں ہے کہ ایک چلا مار دو، چلو ایک چلا لگا کے آ جاتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ تو اپنی زندگی کے اندر دینداری کو لانے کے واسطے کہ میری زندگی کے اندر دین آ جائے، میرے گھرانے میں میرے نسلوں کے اندر یہ دین آ جائے، یہ صرف بیانوں سے نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کر لیتے لوگ ہدایت آ جاتے۔ یہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دین کی محنت کو لے کے چلے تھے، مدینہ کے 10 سال کے اندر 150 مرتبہ آپ بھی گئے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں اسی کے واسطے جانا ہے کہ میرا یقین بن جائے کاروبار سے، میرا یقین بن جائے بزنس سے، نوکری سے، ہر چیز سے یقین نکل کر ایک خالق اور مالک کے اوپر یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات الا اللہ کی، نفع نقصان عزت ذلت حیات سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اللہ ہر ایک کے خلاف سب کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بنایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لے کر 13 سال یہ محنت کے اندر لگایا تھا ایمان کو سیکھنے کے، 13 سال تک آپ نے لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات الا اللہ کی، اللہ کی ذات، نفع نقصان عزت ذلت موت حیات سب اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے کن فیکن کے اندر سب کچھ کر دے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ حالات کو ڈالتے ہیں یہ بندے کے اندر کی یقین کو بنانے کے واسطے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں مدینہ کے اندر جو حالات آئے، یہ حالات کچھ حالات نہیں ہیں۔ اس وقت لوگ مرتد ہونے لگے، جو نبی کے ساتھ میں رہتے تھے زکوٰۃ کا انکار کرنے لگ گئے تھے، اور آج ہمارے اوپر ذرا سے کچھ آ جائے، 100 200 1000 5000 کا نقصان ہو جائے، ارے آپ تو بہت ٹینشن میں، حالات یہ حالات ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حالات تو موت سے ختم شروع ہوں گے، وہاں سے یہ آنکھ ظاہر بند ہونے کے بعد جب دل کی آنکھ شروع ہوگی، جن دل کی آنکھ کھلے گی وہاں سے حالات شروع ہوں گے۔ آج ذرا سے کچھ ہو جاتا حالات میں حالات۔ مدینہ کے وہ حالات کو یاد کریں کہ جو بڑے بڑے صحابہ بیٹھ گئے، ایسے بڑے بڑے صحابہ کہ جو بات کرنا بند کر دیے، سلام دعا کرنا بند کر دیے، ایسے غمگین ہو گئے، یہاں تک کہ اتنے بڑے بہادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کھو گئے تھے وہاں پر، اور ہم سوچتے حالات میں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، پوری امت کے طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ایک کھڑے تھے ہمت کے ساتھ میں، اور یوں کہا تھا کہ عمر بیٹھ جائے یہاں پر۔ لوگ کہنے لگے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو روک دو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو نکالا ہے صدیق اکبر اس کو روک نہیں سکتا، وہ جماعت تو یہاں سے جائے۔ سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے، سارے دشمن حکومتیں کھڑے ہو گئی تھی، لوگ کہنے لگے بھلے وہ مدینہ پہ حملہ
وہاں سے وہ جماعت کو جو نکلی ہے، علماء کرام یوں فرماتے ہیں اگر وہ جماعت خدا نہ خواستہ رک جاتی تو مدینہ ختم ہو جاتا اور آگ کی مٹی بن جاتا اور کوئلہ بن کر مدینہ ہمیشہ کے واسطے ختم ہو جاتا. کہ نبی کی بات کو ٹھکرا کر اس جماعت کو روک دیا گیا. آج کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں حیدرآباد کی کہ وہاں پر لوگوں اللہ والے نے پیدل جماعت کو لے کر جو چلا ہے اللہ نے وہ راستے کو امن کر دیا. جہاں پر کرفیو لگ گیا تھا وہاں سے پیدل جماعت گئی، اللہ نے امن کر دیا. آج بھی میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں یہ مجمع ارادہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں چلیں گے، اللہ دنیا کے حالات کو درست کریں گے. ہمارے حالات تو درست ہوں گے بلکہ اللہ دنیا کے حالات درست کر دیں گے. ہم پیچھے نہ ہٹے. یہ وہ راستہ ہے جو نبی نے اس راستے کے اوپر چلا تھے اور صحابہ چلے تھے اور یہ اللہ چلے تھے. ہر ایک چلے اللہ نے کامیاب کر دیا. ہم تم چلیں گے اللہ گرا دیں گے ہمیں. اس کے لیے ہمت کر کے اور ارادہ کر کے بتائے کہ 4 مہینہ نقد ہماری جماعت کھڑی ہے، ہماری جماعت ابھی موجود ہے، اس کے اندر ہمیں نقد جانا اللہ کے طرف سے انشاءاللہ نقد ہی مدد ہوگی، نقد مدد ہوگی. ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں جانا نقد. کھڑے ہو جاؤ. اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں کو برکت عطا فرمائے. اللہ ان کی جوانی کو قبول فرما دے. اور ہمت کر کے بتاؤ. بتاؤ ہے ہمت. جماعت کھڑی ہے، تیار ہے، انشاءاللہ وہاں سے جائیں گے. خدا پاک کی قسم ہم نقد مدد دیکھیں گے انشاءاللہ. جو صحابہ پہ آئی کہ ہم دیکھیں گے. بتاؤ ہمت کرو. اور بولے بھائی اور بولے. ہر مسجد والے بتائے، ہر ایک بتائے، جوان بتائے، بوڑھے بتائے. اللہ کو ترس آ جائے اس کے اوپر. ہمت کر کے بتاؤ. اپنی ذات پہ نہ دیکھو، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھے.